اردو میں سوائے محبت کے کچھ نہیں۔ اردو مشترکہ ہندوستانی تہذیب کی علمبردار ہے۔ اردو کی شیرینی غیر عاشق کو بھی عاشق بنا دیتی ہے۔ دکھ درد کو بہتر طریقے سے بیان کرنے کا ذریعہ اردو زبان ہے۔ لوگوں کو اردو پڑھا دو تو امن و امان خود بخود قائم ہو جائے گا۔ دلی کو اردو کہتے ہیں۔ اردو وہ زبان ہے جس میں سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں۔ اردو کے متعلق یہ تمام باتیں دلی میں منعقدہ جشن بہار مشاعرے میں سامنے آئیں۔ اردو کے نامور ادیب شمس الرحمن فاروقی کی صدارت میں ہندوستان کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور جاپان کے شاعروں نے محفل مشاعروں کی روایت کو قائم رکھا۔ شاید پہلی بار پاکستان کے معاشرے میں کسی شاعر کی شرکت نہیں تھی۔ شمس الرحمن فاروقی نے کہا کہ مشاعرہ ایک ایسی روایت ہے جو دنیا میں صرف اردو میں ہی پائی جاتی ہے، نہ تو اس طرح کی روایت عربی میں اور نہ ہی کسی اور زبان میں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مشاعرے میں ان دنوں جو آنا جانا لگا ہوتا ہے، پہلے ویسا نہیں تھا۔ پہلے جو جس پہلو بیٹھ گیا بس بیٹھ گیا، جسے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ بالی ووڈ کی معروف شخصیت جاوید اختر نے اپنے تازہ کلام سے لوگوں کو محظوظ کیا، جس میں حالات حاضرہ پر تبصرہ تھا، ہواؤں اور لہروں پر پابندیاں لگانے اور گلشن کو یک رنگ بنانے کی کوششوں کا ذکر تھا، جو بظاہر موجودہ حکومت کی جانب سے جاری کوششوں کی سمت سفر اشارہ تھا۔ جشن بہار ٹرسٹ کی روح رواں کامنا پرساد نے کہا کہ اردو زبان نے ہمیشہ ناانصافی کے خلاف پرچم بلند کیا۔ یہ گنگا اور جمنا کے دو کناروں کو جوڑنے والی زبان ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے تاسف کا اظہار کیا کہ آج شاعری میں نفرت کی بات ہو رہی ہے اور ہم اس ذہنیت کی پرزور مخالفت کرتے ہیں اور تمام محبان اردو کو اس مہم میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ فلم اداکار اور رکن پارلیمان شتروگھن سنہا اور سابق وزیر اور شمال مشرقی ریاست منی پور گورنر نجمہ ہیب اللہ نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شتروگھن سنہا نے پاکستان کے اپنے دوروں کا ذکر کیا اور کہا کہ بلا شبہ دلوں کو جوڑنے والی کوئی زبان ہے تو وہ اردو ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلموں میں اردو پوری طرح زندہ ہے اور اس کی پذیرائی بھی ہوتی ہے۔ جاپان کے شہر اوساکا سے آنے والے شاعر سویامانے نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح ان کی یونیورسٹی میں بہت سے طلباء بالی ووڈ کی فلم دیکھنے کے بعد اردو زبان سیکھنے آتے ہیں۔ اسپینش زبان کی پروفیسر اور شاعرہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح پاکستان سے تشریف لانے والی ایک گلوکارہ کے کلام نے ان میں اردو سے محبت پیدا کی، یہاں تک کہ وہ شعر کہنے لگیں۔ مشاعرے کے ناظم منصور عثمانی نے کہا جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے وہاں وہاں میرا ہندوستان بولتا ہے۔ کینیڈا سے تشریف لانے والے شاعر اور پرفارمنگ آرٹسٹ جاوید دانش نے کہا کہ کس طرح اردو کی نئی بستیاں دنیا بھر میں آباد ہیں اور اب وہاں سے انہیں اردو کی سرزمین ہندوستان بلایا جا رہا ہے۔ مشاعرے میں پیش کیے جانے والے چند کلام آپ کی نظر ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نیا موسم تو بدلا ہے مگر پیڑوں کی شاخوں پر نئے پتوں کے آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ جاوید اختر۔ اس نے بستر کی شکن مجھ کو بنانا چاہا، جس کو چادر کی طرح اوڑھ لیا تھا میں نے۔ شاہجہان جعفری کویت۔ زندگی خیر کر طلب اپنی، میں تیرا زہر پی جاتا ہوں۔ ڈاکٹر عبداللہ نیو یارک۔ دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو، پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو۔ بصیر سلطان کاظمی برطانیہ۔ حویلی میں بظاہر رہ رہا ہوں۔ جاوید دانش کینیڈا۔ ملنے کے اشتیاق میں پاگل ہوا ہے تو، وعدہ نہیں ہے اس کا یہ حسن بیان ہے۔ سویامانے جاپان۔ خاموشی ٹوٹے گی آواز کا پتھر بھی تو ہو، جس قدر شور ہے اندر کبھی باہر بھی تو ہو۔ عزیز نبیل دوحہ قطر۔